میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ نرالا کام نہیں کرتے۔ اگر ہم بزم ایصال ثواب، والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل کو سجاتے ہیں تو یہ عجیب کام نہیں کرتے، خلاف شریعت کام نہیں کرتے، بلکہ ہم تو بزم ایصال ثواب کر کے نوح کی سنت کو پورا کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بخش دے۔ اب پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی بخشش کی دعا مانگ لی۔ بھی دیکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی بھی بخشا ہوا ہے اور ہر نبی کے ماں باپ بھی بخشے ہوئے ہیں۔ چلا ہر نبی اللہ والوں کے آستانے پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم اللہ والوں کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کبھی حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں، کبھی غوث العظم دستگیر کے قدموں میں، کبھی خواجہ اجمیری کے قدموں میں، کبھی حضرت بہاء الحق زکریا کے قدموں میں، کبھی بابا فرید الدین گنجے شکر کے قدموں میں، کبھی حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کے قدموں میں، کبھی حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے قدموں میں۔ تو ہم یہ اللہ والوں کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھئی اس لیے جاتے ہیں کہ دعائے نوح ہماری پشت پناہی کر رہی ہے۔ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک نبی زمین و زمان، نبی حور و غلمان، تاجدار دو عالم، آقا و مولا احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز دوستان گرامی قدر، احباب ذی وقار، شرکائے اجتماع جمعہ ہاذا، دوستان گرامی قدر، ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی لاڈلے، بڑے ہی پیارے اور ہر آزمائش میں کھرے ثابت ہونے والے صابر و شاکر نبی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال قبل ایک دعا مانگی تھی رب کی بارگاہ میں، تو رب قدوس کو اپنے اس پیارے کی دعا اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی، اتنی بھا گئی، اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا اتنی مقبول ہو گئی کہ اللہ نے اس دعا کو آیت میں ڈھال کر جزو قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کو اپنے پیارے کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس آیت کو، اس دعا کو آیت میں ڈھال کر جزو قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور وہ دعائیہ الفاظ کیا ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، جو قرآن کی آیت بھی ہے؟ وہ الفاظ یہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے رب قدوس کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے مولا اسے بھی بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، نہ صرف مجھے بخش دے، نہ میرے ماں باپ کو بخش دے، نہ صرف اس شخص کو، اس مومن کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو، اس کے ساتھ ساتھ تمام مومن مردوں کو بھی بخش دے اور تمام مومن عورتوں کو بھی بخش دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کی تباہی میں اضافہ فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو تہے تیغ کر دے، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک، ظالموں کا قلع کما کر دے۔ دوستان ذی وقار، یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے
دعا کا آغاز اپنی ذات سے کیا، اپنے لیے بخشش مانگ کے کیا. کہا رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا، آپ کیا سمجھے ہیں کہ اس دعا کا افتتاح، شروعات اور آغاز اپنی بخشش مانگ کے کی، اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگ کے اس کا آغاز کیا. کیا سمجھے ہیں دوستو؟ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے. یارو یہ دعا میں مانگوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ دعا آپ مانگیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ دعا تمام مسلمان مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہی دعا اللہ کا نبی مانگے تو بات سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. کیوں؟ بخشش کی دعا تو وہ مانگے نا جسے اپنے بخشے ہوئے ہونے کا علم نہ ہو، جسے اپنی بخشش کا پتہ نہ ہو. بخشش کی دعا تو وہ مانگے. دعائے بخشش تو کوئی گناہ گار مانگے، نبی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہو چکی ہے. تو اس سوال کے میں دو جوابات ارشاد کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی نے اپنے لیے بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. جہاں گناہ ہو وہاں نبوت نہیں ہوتی، اور جہاں نبوت ہو وہاں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. تو نبی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر اس کے دو جوابات. پہلا جواب یہ کہ نبی نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ کے ہمیں سبق دے دیا، ہمیں پیغام دے دیا، ہمیں راہ حق پہ چلا دیا، اور ہمیں تعلیم سکھلا دی کہ لوگوں مجھے پتا ہے میں بخشا ہوا ہوں، اس کے باوجود اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، اور تمہیں تو اپنی بخشش کا پتہ ہی نہیں ہے. میں بخشا ہوا ہونے کے باوجود اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، تو تمہارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہر وقت رب قدوس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے بخشش کی دعا مانگتے رہو. میں بخشا ہوا ہونے کے باوجود دعا مانگ رہا ہوں، تو تمہارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے رہا کرو. یہ پہلا جواب. اور دوسرا جواب، دوسرا گوشہ میں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، دوسرا زاویہ نظر آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا جواب اور دوسرا جواب. نبی نے بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ نبی نے بخشش کی دعا اپنے لیے مانگ کے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ لوگوں مجھے پتا ہے میں بخشا ہوا ہوں، تو بخشا ہوا ہونے کے باوجود اپنے لیے بخشش کی دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ جب میں ہاتھ بلند کر کے رب قدوس کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں تو اللہ کے بلند ہونے کا اور اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ کی قدرت اور اپنی عاجزی کے اظہار کو تازہ کرنے کے لیے میں ہر وقت رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہوں. سمجھ کے کہیے ذرا سبحان اللہ. شرمانے والے کام اور بہت ہیں، تو سبحان اللہ کہتے ہوئے کیا شرمانا، اور پھر قرآن کی بات ہو اور بات بھی سمجھ آ رہی ہو تو پھر کیا شرمانا. کہیے ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. تو میں اس لیے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں تاکہ اپنی عاجزی اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہو جائے. اس اظہار کو تازہ کرنے کے لیے میں ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہوں. اچھا پھر آگے فرمایا والی والدیہ، یا اللہ مجھے بخش دے، والی والدیہ اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. تو آج اگر لوگ اپنے والدین کے لیے بزم ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں نا، بخشش کی دعا کرنے کے لیے محفل سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں اور احباب کو بلاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کار خیر میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ کوئی ما فوق الفطرت کام نہیں کرتے ہیں،
کوئی اساتیری کام نہیں کرتے، کوئی عجیب انوکھا اور نرالا کام نہیں کرتے۔ اگر ہم بزم ایصال ثواب، والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل کو سجاتے ہیں تو یہ عجیب کام نہیں کرتے، خلاف شریعت کام نہیں کرتے، بلکہ ہم تو بزم ایصال ثواب کر کے نوح کی سنت کو پورا کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا وَلِوَالِدَيَّ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی بخشش کی دعا مانگ لی۔ بھی دیکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی بھی بخشا ہوا ہے اور ہر نبی کے ماں باپ بھی بخشے ہوئے ہیں، ہر نبی بھی بخشا ہوا ہے اور ہر نبی کے ماں باپ بھی بخشے ہوئے۔ جب نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ماں باپ کی حتمی بخشش ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ تو دوستو یہی تو حضرت نوح علیہ السلام تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں، یہی تو تمہیں مت دینا چاہتے ہیں، یہی تو تمہیں کشادہ دلی دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں مجھے پتا ہے کہ والدین بخشے ہوئے ہیں، لیکن دعائے بخشش فقط بخشوانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ درجے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دعائے بخشش فقط گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ درجے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو میری اس بات سے ان لوگوں کا رد ہو گیا، ان لوگوں کی نفی ہو گئی اور ان لوگوں کا ابطال ہو گیا جو کہتے ہیں سنیو تمہارے اولیاء کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، اب تک ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہو، کیا ابھی تک تمہارے اولیاء بخشے نہیں گئے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہونے کو ہے، تو آج تک ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہو۔ حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 900 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 850 سال ہو چکے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو 800 سال ہونے کو ہے دنیا سے گئے ہوئے، تو اب تک ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہو۔ اور سنیو یہ تو بتاؤ تمہارے اولیاء ابھی تک بخشے نہیں گئے؟ تو ہم نے کہا ارے نادانو تم بات سمجھ نہیں پائے، ہمارا موقف یہ ہے کہ دعائے بخشش فقط گناہ بخشانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ درجے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اولیاء اس دنیا سے جاتے ہی ان کی بخشش ہو گئی، نہ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے بلکہ جیسے ہی ان کے جسم سے روح نکلتی ہے فوراً ان کی بخشش لازم قرار دی جاتی ہے۔ لیکن ان کے لیے دعائے بخشش اس لیے کی ہے کہ دعائے بخشش فقط گناہ نہیں مٹاتی بلکہ دعائے بخشش تو درجے بڑھانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے اس لیے دعائے بخشش کی کہ میری دعائے بخشش سے میرے والدین کے جتنی مرتبہ میں ان کے لیے دعائے بخشش کرتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے ماں باپ کے درجات میں اتنا ہی اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے دعائے بخشی مانگی، فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ آگے فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اللہ تو اسے بھی بخش دے۔ اب ہمیں پتہ چلا آپ کے عقیدے پہ جو تھوڑا سا غبار جمع ہوا تھا وہ کچھ چھٹا، کچھ دور ہوا، کچھ زنگ ختم ہوا، کچھ عقیدے کی روشنی نصیب ہوئی، آپ کو عقیدہ چمکا، آپ کو معلوم ہوا۔ اب پتہ چلا ہم اللہ والوں کے آستانے پہ کیوں جاتے ہیں، ہم اللہ والوں کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں، کبھی حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں، کبھی غوث الاعظم دستگیر کے قدموں میں، کبھی خواجہ اجمیری کے قدموں میں، کبھی حضرت بہاء الحق زکریا کے قدموں میں،
کبھی بابا فرید الدین گنجے شکر کے قدموں میں، کبھی حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کے قدموں میں، کبھی حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے قدموں میں۔ تو ہم یہ اللہ والوں کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھئی اس لیے جاتے ہیں کہ دعائے نوح ہماری پشت پناہی کر رہی ہے، دعائے نوح ہماری پشت پناہی کر رہی ہے۔ وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، یا اللہ جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے۔ تو پتہ چلا، ثابت یہ ہوا، پیغمبر کے ان الفاظ سے پتہ چلا، علم ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ والوں کے آستانے دارالامان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے آستانے تو دارالامان ہوا کرتے ہیں، اللہ والوں کے آستانے تو جائے پناہ ہوتے ہیں۔ جو ان کے آستانے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کی حتمی بخشش بھی فرما دیتا ہے، ان کے لیے بخشش کا سامان بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں۔ اور پھر جانا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، اولیاء کے پاس جانا تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضور نے بھیجا نا حضرت ویسے کرنی کے پاس، مولا علی کو، عمر فاروق کو بھیجا نا، تو پتا چلا اولیاء کے در پہ حاضر ہونا یہ خلاف شریعت کام نہیں ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہیں پر ٹھہر جائیے، فرمایا وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے مولا اسے بھی بخش دے۔ اب ٹھہریے، رکیے، دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے فرمایا وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَ، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے مولا اسے بھی بخش دے۔ اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، ذرا حقیقت تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے، بلکہ حقیقت کے سمندر میں غوطہ زنی فرمائیے۔ دیکھیے امام الانبیاء علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے وارث، ہماری جانوں کے قریب تر امام الانبیاء علیہ السلام، میرے آقا، آپ کا مزار اقدس کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے نا، مدینہ منورہ میں ہے، سب کو پتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو مزار اقدس ہے جہاں پر تربت پاک ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حضور کے گھر میں ہے، جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھی، سرکار اپنے گھر میں مدفن ہے، سرکار کا دفن مبارک ہے وہ۔ دیکھیے جب سرکار کا انتقال شریف ہوا، وصال مبارک ہوا، تو کسی نے کہا کہ سرکار کو واپس مکہ مکرمہ میں لے جائیں، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں لے جائیں، کسی نے کہا کہ کسی اور جگہ پہ لے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بولے، یہ ترمذی کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او دوستو میری بات بھی سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ما قبض نبی الا قبض حیث یقبض، نبی کا جہاں انتقال ہو نبی کو وہیں دفنانا چاہیے، نبی کا جہاں پر انتقال ہو نبی کو وہیں دفنانا چاہیے۔ تو میرے آقا کا وصال مبارک حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، تو اس حدیث پاک کے تحت حضور کا دفن مبارک بھی حجرہ عائشہ میں ہونا چاہیے، حضور کو دفنانا بھی حجرہ عائشہ میں چاہیے۔ تو میرے آقا کا دفن کہاں ہوا؟ حضور کہاں مدفون ہے؟ حجرہ عائشہ، اپنے گھر میں، اپنے گھر میں۔ اب کہیں پہنچنے کی کوشش کرو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات پہ، اس دعا کی طرف توجہ فرماؤ جو قرآن کی آیت بھی ہے، کہا وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اللہ اسے بھی بخش دے۔ اور جب زائرین، جب حجاج، جب عمرہ پہ جانے والے احباب جب مواجہ شریف سے گزرتے ہیں نا، وہ اصل میں حضور کے گھر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چلے گی ہمیں، جب مواجہ شریف سے زائرین گزرتے ہیں نا، حضور کو سلامی پیش کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو سلامی پیش کرتے ہوئے، یہ اصل میں حضور کے گھر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب آیت کی طرف توجہ کرو، پھر میں وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اللہ اسے بھی بخش دے۔ تو یارو پتہ چلا، ثابت یہ ہوا، جو مومن حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ اس کی تو بخشش فرما دے،
اور جو مومن نوح کے بھی آقا کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ اس کی کیسے نہ بخشش فرمائے گا. سبحان اللہ. جو مومن نوح کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ اس کی تو بخشش فرما دیتا ہے, اور جو مومن نوح کے بھی آقا کے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بخشش میں کیا شک ہو سکتا ہے, اس کی بخشش میں کیا شک ہو سکتا ہے. اب پھر دیکھیے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا, جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے. اب اس میں مطلق حکم کو مطلق رکھا ہے, بغیر قید کے رکھا ہے, مقید نہیں کیا ہے, تخصیص نہیں کی ہے, دائرہ نہیں کھینچا ہے. ٹھیک ہے جی, بس کیا کہا جو مومن میرے گھر میں داخل ہو, چاہے ایک بار ہی داخل ہو جائے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے آیا اور واپس چلا گیا, وہ بس نبی کے گھر میں داخل ہوا اور آ کر چلا گیا, اللہ کریم اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے, کیونکہ حکم مطلق ہے, مقید نہیں ہے. جو بندہ مومن ایک بار, بس ایک بار, فقط ایک بار, صرف ایک بار زندگی میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے کسی نبی کے گھر میں داخل ہوا اور واپس چلا گیا, اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو سوچو وہ میرا ابو بکر اور عمر تو ساری زندگی کے لیے نبی کے گھر میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. جو مومن ایک بار کسی نبی کے گھر میں داخل ہو جائے وہ تو بخشا جاتا ہے, پر میرے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو قیامت تک کے لیے نبی کے گھر میں داخل ہو گئے, قیامت تک کے لیے نبی کے گھر میں دفن ہو چکے ہیں, اور ایسا پکا ڈیرا لگایا ہے کہ قیامت سے پہلے نکلنے نہیں والے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی یہ دعا پشت پناہی کر رہی ہے کہ جو مومن ایک بار نبی کے گھر میں داخل ہو جائے وہ تو بخشا جاتا ہے. تو جس ابو بکر اور عمر نے قیامت تک کے لیے ڈیرا ہی مصطفیٰ کے پاس لگا لیا ہے, بسیرا ہی مصطفیٰ کے پاس کر لیا ہے, ان کی بخشش کا عالم کیا ہوگا, ان شیخین کی بخشش و مغفرت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے امام حسین کی شان کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی بتائیں. تو اس نے کہا کہ امام حسین کی شان یہ ہے کہ ان کی قبر کے نزدیک 30 میل تک جتنے بھی مردے ہیں, جتنی بھی قبریں ہیں, اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, وہ مجھے بندہ ملا. اب نام لینے سے اونچا رہا کرو, آپ بھی اونچا رہا کرو, اور میری تعلیم بھی یہ ہے کہ نام لینے سے اونچا رہا کرو. منبر رسول کا تقاضا بھی یہ ہے, نام لینے سے اونچا رہا کرو. جی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کی قبروں کے آس پاس 30 میل تک جتنی بھی قبریں ہیں سب کی اللہ نے بخشش فرما دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر سن لو مجھ سے بھی, ارے حسین کی قبر کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ 30 میل کے دائرے میں ان کے پاس جتنی قبریں ہیں سب کی بخشش ہوئی. تو سوچو حسین کے نانا کی شان کا عالم کیا ہے. اگر حسین کی قبر کے 30 میل کے دائرے میں سب بخشے گئے تو سوچو حسین کے نانا کے پاس لیٹے ہوئے ابو بکر اور عمر نہ بخشے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بخشش کا عالم کیا ہوگا جو حسین کے بھی نانا کے پاس لیٹے ہوئے, جو حسین کے نانا کے پاس. سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہ ہی واسطہ شہر بمبور دے نال, اسی اپنی باڑ کے سیکنے ہاں, سانو کی لگے کسے ہور دے نال, ہم سانو کی لگے کسے ہور دے نال. لکھاں ٹلیوں بن کے آئے جوگی, رڑیا کوئی نہیں رانجے دی ٹور دے نال. اے ہوئی گڑیاں چڑھ آسمان جاون, رابطہ ہوندا ہے جنہاں دا ڈور دے نال. محمد بوٹیا انہاں نو فرشتیاں نے کی پوچھنا جدی گور ہوئے مرشد دی گور دے نال, جدی گور ہوئے مرشد دی گور دے نال. اللہ اکبر. تو فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا, جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی یہاں پر مجھے کچھ سوال پوچھے گئے, اس سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی بغیر حساب کی بخشش ہوگی, جس سے حساب نہیں ہوگا قبر میں, جس سے قبر میں حساب نہیں ہوگا؟ تو سماعت کر لیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے ان سے سوال نہیں ہوگا قبر میں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا طبقہ جو جمعۃ المبارک کے دن فوت ہو جائے ان سے بھی قبر میں سوال و جوابات کا سلسلہ نہیں ہوگا, یہ قیامت تک ٹل گیا. اور تیسرے وہ جو رمضان المبارک میں
فوت ہو جاتے ہیں. یہ تو جمعے کا دن ہے نا خاص، لیکن رمضان شریف میں کوئی دن بھی آ جائے، رمضان کا کوئی دن بھی آ جائے تو اس میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس سے کوئی سوال و جوابات نہیں ہوں گے. پھر ایک سوال ہوا کہ قبر کی مٹی کن لوگوں کو نہیں کھائے گی، تو یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات، اولیاء کی ذوات، اور شہداء ان کی ذوات، اور حفاظ ان کی ذوات، اور علماء ان کی ذوات، اور جو منصب محبت پہ فائز ہوں گے، جو حضور سے قلبی محبت رکھنے والے ہوں گے، جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے، جو صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ہوں گے، اور اولیاء امت سے، اولیاء مصطفیٰ سے محبت رکھنے والے ہوں گے، اللہ کریم ان کے جسموں کو مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے کہ ان کے جسموں کو بھی کھائے. یہ مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے. اور وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا ہو اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے گی. اور آپ خوش ہو جائیے، یہ اعزاز سنیوں کے پاس ہے کہ جو ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، اس کی قبر کبھی مٹی نہیں کھائے گی. یہ حضرت شیخ محقق نے، جو بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث کا کام کرنے والے وہ شخصیات ہیں، وہ خاندان ہیں. شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا کہ شہداء، انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، حفاظ، منصب ولایت، منصب محبت پہ فائز ہونے والے، اور جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور جو دن رات دل جمی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتا رہے، ان سب پر اللہ نے مٹی کا کھانا حرام قرار دے دیا ہے. قبر کی مٹی انہیں نہیں کھائے گی. تو فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے مولا اسے بھی بخش دے. آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ نہ صرف مجھے بخش دے، نہ صرف میرے ماں باپ کو بخش دے، نہ صرف اس مومن کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام مومن مردوں کو بھی بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بھی بخش دے. کہیے ذرا سبحان اللہ، بڑا لطف آئے گا آگے والی بات سننے کی. پتہ چلے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں. یہ ہم پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے جی سنی قرآن نہیں بیان کرتا. یہ دیکھیں میں قرآن و حدیث سے باہر جا ہی نہیں رہا اللہ کے فضل سے، یہ قرآن کی بات ہے اور حدیث شریف نے اس کی ترجمانی کی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو سوال پیدا ہوگا، نوح علیہ السلام آپ نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ لی، ٹھیک ہے، آپ نے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ لی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس مومن کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی، پھر بھی آپ نے آخر میں فرمایا تمام مومن مردوں کو بھی بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بھی بخش دے. تو آپ کو ایک جواب آئے گا. اب اس ممبر رسول سے یہ جواب سماعت کر لیجئے میرے ذریعے سے. آپ کو جواب آئے گا، ارے اپنے لیے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا کہ لوگوں کو تعلیم دے دی، یہ کشادہ دلی دے دی، یہ اخلاق سکھا دیے، اور یہ تعلیم اور پیغام اور درس دے دیا. اور لوگوں جب بھی اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگو نا، فقط اپنے لیے نہ مانگا کرو، اپنے ساتھ ساتھ تمام مومن مردوں کے لیے بھی مانگ لیا کرو، تمام مومن عورتوں کے لیے بھی مانگ لیا کرو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی اور اپنی مومنہ بہنوں کے لیے بھی مانگ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے رب تجھے بخشنا نہ چاہتا ہو. سبحان اللہ، ہو سکتا ہے رب تمہیں بخشنا نہ چاہتا ہو، لیکن اگر تم دعا مانگو یا اللہ میرے ساتھ ساتھ میرے مومن بھائیوں کو بھی بخش دے، میری مومن عورتوں بہنوں کو بھی بخش دے، تو اب ہو سکتا ہے رب تیری بھی بخشش کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ رب آکھے اور تو دوجیاں دی بخشش منگی ہے جا اسی تیری بخشش کر دیتی ہے، اور تو دوجیاں دا بھلا منگیا ہے جا اسی تیرا بھلا کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ تمام مومن مردوں کو بھی بخش دے اور تمام مومن عورتوں کو بھی بخش دے. تو یہ نوح علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اپنے لیے جو کچھ بھی مانگو فقط اپنے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمام مومنین کے لیے بھی مانگ لیا کرو. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت کرنا ہے، اس کا بخشش اور نجات کا پروانہ عطا کرنا ہے. تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے بخشنا نہ چاہتا ہو، لیکن تو اپنے ساتھ ساتھ جب مومن بہنوں اور مومن بھائیوں کے لیے بھی دعائے بخشش کرے تو ہو سکتا ہے
کہ اللہ پاک فرمائے تو نے دوسروں کا بھلا چاہا، جا میں تیرا بھلا کرتا ہوں، تو نے دوسروں کی بخشش چاہی ہے، لے میں تیری بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یا اللہ نہ صرف میری بخشش فرما، نہ میرے والدین کی، نہ اس مومن کی جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بخشش فرما، بلکہ سب مومن مردوں کو بھی بخشش فرما، تمام مومن عورتوں کو بھی بخشش فرما، اور یا اللہ ظالموں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ظالموں کی تباہی میں اضافہ کر دے، ظالموں کا قلع کما کر دے، ظالموں کو تہہ تیغ کر دے، ظالموں کو صفائے ہستی سے مٹا دے، ظالموں کو بے نام و نشان کر دے، نشان عبرت بنا دے، ظالموں کی گرفت فرما لے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے تمام شروع کے الفاظ میں رحمت ہی رحمت ہے، اور اس ٹکڑے میں زحمت ہی زحمت ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، رحمت مانگی مومنوں کے لیے اور زحمت مانگی ہے ظالموں کے لیے۔ رحمت مانگی ہے مومنوں کے لیے اور زحمت مانگی ہے ظالموں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اب میرے ساتھ رہیے گا اور میرے اشارے سمجھیے گا اور میرے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کیجئے گا، ذرا میرا تھوڑا سا تعاقب کیجئے گا۔ بڑی عظیم بات عرض کرنے والا ہوں، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے نوح علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے کہ جب تمہیں افہام و تفہیم نہ ہو، جب بات گڈمڈ ہو جائے، جب بات فہم سے دور ہونا شروع ہو جائے، جب بات میں نتارا کرنے کی طاقت نہ رہے، الگ الگ کرنا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے میں مشکل پیش آئے، دقت پیش آئے، اور یہ بات کنفرم نہ ہو سکے کہ مومن کون مرا ظالم کون مرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تمہیں یہ دقت پیش آئے اور مشکل پیش آئے کہ اس کائنات سے جو دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوا، راہی ملک عدم ہوا، کیا وہ مومن ہے یا ظالم ہے، اب یہ تفریق سمجھ میں نہ آئے تو بس یہ دیکھ لو جس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین، اس کے پسماندگان، اس کے گھر والے بخشش کی دعا مانگیں، سمجھ جانا یہ مومن مرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین اس کو قبر میں ڈال کے اس کی میت کو گاڑ کے بھول جائیں دعا کرنا، سمجھ لینا یہ ظالم مرا ہے، اس لیے کہ بخشش کی دعا مومنوں کے لیے کی جاتی ہے، ظالموں کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ بخشش کی دعا مومنوں کے لیے کی جاتی ہے، ظالموں کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، جیتے بستے رہیں۔ اور پھر 2-3 سوال اور تھے، یہ سوال اس کا جواب ہو گیا کہ کس سے پوچھا نہیں جائے گا، جی کس سے نہیں پوچھا جائے گا، اور کن کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ ہو گیا۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ یہ جو گندم وغیرہ یا دانے وغیرہ میت کے نیچے رکھتے ہیں پرات کی صورت میں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو بالکل ناجائز ہے، جائز نہیں بالکل۔ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کریں تو یہ جائز ہے، 1000 بار کریں، 1,00,000 بار کریں، روزانہ کی بنیاد پہ کریں، چہلم کی صورت میں کریں، سالانہ ختم شریف کی صورت میں کریں تو وہ جائز ہے، لیکن اس طرح قبر کے نیچے رکھنا یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آئندہ جہاں کہیں بھی جسے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس ممبر رسول سے سماعت کر لیجئے، یہ جو پرات وغیرہ گندم یا چنے وغیرہ رکھ دیتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا پھر کہ 40 دن کے لیے کھانا پکانا اور ایک ہی خاتون نے پکانا، یہ بھی ایک غلط العام مسئلہ ہے۔ دیکھیے اسے پابند کرنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ عاجز آ جائے پھر بعد میں کسی کا کھانا ہی نہ پکائے، ایسا تو شریعت کسی کو پابند نہیں کرتی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو آپ چاہے 40 دن پکائیں، چاہے روزانہ پکائیں، چاہے سال پکائیں، چاہے زندگی بھر پکائیں، لیکن وہ ایک خاتون کے لیے لازم و فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 40 دن ایک خاتون کھانا پکائے گی، یہ بھی ابہام پیدا کیا گیا ہے آپ کے دلوں میں، یہ بھی غلط العام بات مشہور ہو چکی ہے۔ اور پھر جہاں پر میت کو نہلایا گیا تو اس نہلانے کے پاس چراغ 40 دن کے لیے، ایسا ہے نا جی، آپ نے شاید دیکھا ہو 40 دن کے لیے جہاں پر چراغ، آپ نے دیکھا حاجی صاحب آپ پتہ ہے نا جی، ایسے ہوتا ہے نا جی، جہاں پر نہلایا جاتا ہے وہاں جی 40 دن کے لیے چراغ جلاؤ جی،
یا اگر وہ کوئی کمرہ تھا تو وہاں پر بلب جلا دو. تو یہ سماعت کر لیجئے مسئلہ کہ وہاں پر بلب وغیرہ تو تب جلا کے رکھو کہ جہاں پر اگر کوئی ضرورت ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی اندھیری نگری ہو, اندھیری جگہ ہو کہ جہاں پر چراغ جلانا ضروری ہے, تو وہاں تو جلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ راہگیر کو ٹھوکر نہ لگ جائے, چوٹ نہ لگ جائے, ٹھیک, تب تو جائز ہے. لیکن اگر آپ نے گھی صرف کیا, تیل صرف کیا, دیا جلایا یا بجلی کا صرف کیا بجلی, تو یہ اسراف میں شامل ہوگا, اسراف میں, فضول خرچی میں شامل. اور فضول خرچی نبی پاک نے منع فرمایا, حرام قرار دیا. فضول خرچی کے ذرے ذرے کا قرآن میں ہے نا کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا قیامت کے دن. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی اچھائی والا ذرہ ہے یا برائی والا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایسے فضول خرچی کی, دیکھیے یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو مرنے والا قبر میں چلا گیا, اب دنیا والی زندگی یہ مادیت ہے, یہ مادیت والی زندگی ہے. اب مادیت والی زندگی کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. جی تم اس کی بات کرتے ہو, اس کی تو زبان بھی بدل چکی ہے, وہ تو اب عربی بولنے لگ گیا ہے, وہ تو ترقی کر گیا ہے. اب مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو روحانیت کی, اگر مومن ہے تو روحانیت کے منزلیں طے کر رہا ہے. تو قبر پر یہ پانی چھڑکنا, پانی دا تروکا لانا, تے اگربتیاں لانیاں بالکل درست نہیں ہے. اسے قبر والے کو کوئی ضرورت نہیں اس کی, ٹھیک ہے جناب. قبر والے کو اس چیز کی مادیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر اچھے اعمال لے گیا تو حضور نے فرمایا اس کی قبر کی جو کھڑکی ہے وہ جنت کی طرف کھل چکی ہے. اب تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے تو خود ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اگر وہ بندہ مومن ہے تو اس کے لیے تو جنت کی دروازے کی کھڑکی کھل چکی ہے, تو وہ تو جنت کی ہوائیں لے رہا ہے. آپ کی اس بات کی ضرورت. ہاں یہ جو پھول وغیرہ ڈالنا, اور جیسے سرکار علیہ السلام نے وہ کھجور کا پتا اسے کاٹ کے دونوں قبروں پہ رکھا, فرمایا عذاب ہو رہا تھا. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے کو چغلی کی عادت تھی, ٹھیک ہے. ہلے بھی کہنے رہے سرکار نے پتا کوئی نہیں, وہ تو قبراں دے حال دس رہے نے. تو سرکار علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پہ رکھا, دوسرے فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک یہ تسبیح کرتے رہیں گی, جب تسبیح کرتے رہیں گی تو قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو پھول ڈال سکتے ہیں آپ قبروں پہ, کوئی تر چیز رکھ سکتے ہیں, گھاس وغیرہ رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ جو اگربتیاں لگا دیتے ہیں یا جو پانی کا تروکا لگا دیتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے قبر والے کو. وہ پہلے ہی اللہ کی رحمتوں میں ہے, تمہاری دنیاوی مادیت کی ضرورت نہیں ہے اسے, ٹھیک ہے جناب. یہ مسئلہ. اور ایک مسئلہ پوچھا گیا خضاب کے لحاظ سے, وہ بھی سماعت کر لیجیے اور اجازت. خضاب نبی پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنی داڑھی کو کالی کرتا ہے کبوتر کے سینے کی طرح, آپ نے حضور نے مشابہت اختیار فرمائی, الفاظ مشابہت کے اختیار فرمائے, فرمایا کہ اس شخص پر جنت کی بو بھی حرام قرار دے دی گئی جو اپنی داڑھی کو کالی کرتا ہے, سوائے جہاد کے. ہاں جہاد ہو تو بندہ مومن کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور اپنی جوانی دشمن کو دکھانے کے لیے کالی داڑھی کرنا یہ جائز ہے, اس کے علاوہ کالی داڑھی کرنا درست نہیں ہے. ہاں علماء کرام نے, جو متقدمین علماء کرام ہیں, متاخرین علماء کرام نے, ان میں سے متقدمین میں حضرت امام ابو یوسف نے اور متاخرین میں پھر سارے علماء کرام نے براؤن کلر لگانا, یہ سرخ, اور اس لیے فرمایا نا حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ سرخ کلر کرنا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے اور کالا کرنا یہ کافروں کی علامت ہے. تو اس حدیث پاک کے تحت براؤن کلر کرنا یہ جائز قرار دیا ہے. یہ جو ہے نا بزرگ ہے, یہ سفید آنے دو, بھی کلر نہ لگاؤ, براؤن کلر جب جائز ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں. تو آپ پھر بزرگی کی صف میں سے نکل نہیں جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی بزرگ صرف سفید داڑھی والا ہوتا ہے, نہیں, جب حضور نے فرما دیا کہ آپ اس سفید کو سرخ بھی کر سکتے ہیں, براؤن کلر بھی کر سکتے ہیں, متاخرین علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے, تو وہ براؤن داڑھی والا بھی بزرگی میں شامل ہی ہوگا, وہ باہر نہیں نکل جائے گا اس صف میں, بلکہ وہ بھی شامل ہوگا. تو براؤن کلر کرنا یہ درست ہے, سرخ کلر کرنا یہ درست ہے. ہاں کالا کلر کرنا, کالا خضاب لگانا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں, بلکہ اس نے حضور نے وعید فرمائی ہے کہ اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے. اس لیے میں جو ہمارے دوست جن کی دکانیں ہیں ایسی, تو ان سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے پیارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں, ہاں جی,
اسٹوڈنٹ ہم والے، تو میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے یہ مسئلہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، آپ اس کی صف میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ پر فضل فرمائے اور کرم کے دروازے کھول دے آپ پر۔ آپ انہیں حدیث پاک سنائیے، ٹھیک ہے جی، جو بندہ کالا کروانے کے لیے داڑھی کو آیا، آپ اسے حدیث پاک سنائیے کہ جنت کی بو بھی نہیں تم سونگھ سکو گے۔ ہاں، اسے براؤن کا مشورہ دو، اسے سرخ کلر کرنے کا مشورہ دو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرآن و حدیث کی باتیں ہوئے اس پہ عمل پیرا رہ کے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔